بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادث آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید اور تاسیس کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 حوادث کا ذکر ہے جن میں باہر سے القدس پر حملہ ہوا، مسجد کو 2 مرتبہ نقصان پہنچا۔ ان 2 واقعوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اسراء کے شروع میں ہے۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 برس بعد 588 قبل مسیح میں پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر شاہ فارس خورش سیر اعظم المعروف ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ 63 قبل مسیح میں ہوا، جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں تیتیوس ٹائٹس نامی رومی شہزادے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ دونوں مرتبہ مسجد الاقصی کی تباہی بنی اسرائیل کے لیے خدا کا عذاب تھا۔ مسجد اقصی 70 عیسوی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک ویران رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور مقامی آبادی کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا، تو وہ ایک شرط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسجد اقصی اسلام کے سائے میں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی جگہ کو صاف کروایا، یہاں کچرا پڑا ہوا تھا، اور وہاں پر مسجد تعمیر کرا لی، جس کو مسجد عمر بھی کہتے ہیں۔ فتح کے کافی عرصے بعد امی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 65 ہجری میں اس کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا، اور ولید بن عبد الملک نے مصر کے 7 سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بعد میں آنے والے زلزلوں میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا، تو 169 ہجری میں مہدی کے دور حکومت میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ 407 ہجری کے زلزلے میں قبا کی دیواریں منہدم ہو گئی، تو 413 ہجری میں ظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور افرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 492 ہجری میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے برخلاف اس بادشاہ نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور مسجد کی بے حرمتی کی، اور مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا، جس کو استبل سلیمان کہا جاتا تھا، اور مال متاع لوٹ لیا تھا۔ 91 سال تک مسجد اقصی ان کے قبضے میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے 553 ہجری میں دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسجد کی صفائی کروا کر اس کی مرمت کی۔